السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج نیب نے تحریک انصاف کے اہم رہنما اور سینئر صوبائی وزیر برائے بلدیات عبدالعلیم خان کو نیب کے ہاتھے سے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ تحقیقات کے لیے پیش ہوئے۔ تسلی بخش جوابات نہ دینے پر ان کو گرفتار کیا گیا اور نیب کی جانب سے ان پر جو بڑا الزام ہے وہ آمدنی سے زائد اثاثے بنانے کا ہے۔ ان پر کیا الزامات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نیب اعلامیے کے مطابق عبدالعلیم خان نے مبینہ طور پر لاہور میں پارک ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بطور سیکرٹری اور ممبر صوبائی اسمبلی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق علیم خان پر الزام ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے سرکاری زمین لوگوں کو بیچی۔ نیب کے مطابق علیم خان کی جانب سے اپنی کمپنی میسرز A&A کے نام لاہور اور مضافات میں مبینہ طور پر 900 کنال زمین خریدی، جبکہ 600 کنال مزید زمین کے لیے بیانیہ رقم بھی ادا کی گئی۔ زمین کی خریداری کے وسائل کے حوالے سے وہ نیب کو تسلی بخش جوابات نہ دے سکے۔ پریس ریلیز کے مطابق علیم خان نے 2005 اور 2006 میں برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں بھی اپنی آف شور کمپنیاں قائم کی، جن میں ملزم کے نام موجود اثاثہ جات سے کہیں زیادہ اثاثے خریدے گئے۔ اس حوالے سے نیب کی تحقیقات جاری ہیں، تاہم ملزم کی جانب سے ریکارڈ میں مبینہ رد و بدل کے پیش نظر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اس کے علاوہ مبینہ طور پر ان کے برٹش ورجن آئی لینڈ میں آف شور کمپنی ہیکزام اور متحدہ عرب امارات میں ان کے زیر انتظام چلائے جانے والی آف شور کمپنی A&A بھی شامل ہے۔ ناظرین، علیم خان کے اوپر جتنے زمینوں پر ناجائز قبضوں کے الزامات لگے یہ ماضی میں بھی لگ چکے ہیں اور یہ معاملات 14 سال سے عدالتوں میں چل رہے ہیں، یعنی ان کے خلاف الزامات کا اچھی طرح تحریک انصاف کی قیادت کو معلوم تھا، پر آج بیانات کچھ یوں تھے۔ آج علیم خان صاحب کو گرفتار کیا نیب نے اور اس کے فوری بعد انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریک انصاف کے سیاسی کلچر میں اور باقی جماعتوں کے سیاسی کلچر میں کیا فرق ہے۔ علیم خان نے استعفیٰ دے کے ایک بہت شاندار روایت کا آغاز کیا ہے۔ ان کو یہ سمجھ ہے کہ انہوں نے اپنے عہدے کا استعمال کیے بغیر نیب کے کیسز کا سامنا کرنا ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے علیحدہ ہو جائیں اور بدعنوانی کے مقدمات کا سامنا کریں۔ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہو رہا ہے، لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو نون لیگ کا رد عمل بھی کچھ یوں ہے۔ ہمیں کسی کو گرفتار کروانے کا پکڑوانے کا شوق نہیں، احتساب کی بنیاد پر حکومتیں بننی اور ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ پہلے بھی علیم خان کو نوٹس آیا کہ کہیں وہ ان کے جو وزیر اعلیٰ نہ بن جائے، اب پھر وزیر اعلیٰ بننے کی بات آئی تو پتہ چلا ہے کہ پھر کاروائی ہوئی ہے۔ اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے سب سے پرانے ملزم اسپیکر پنجاب اسمبلی کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ پر نون لیگ کے جو اہم لیڈر اس وقت نیب کی حراست میں ہیں وہ کچھ یوں کہہ چکے تھے اور حکومتی وزراء کے حوالے سے بھی اشارہ دے چکے تھے کہ جلد ان کی باری آنے والی ہے۔ مجھے انٹروگیشن میں پوچھا گیا عبدالعلیم خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ وہ ایک معقول آدمی ہے، تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کچھ بتائیں، تو میں نے کہا میں آپ کا انفارمر نہیں ہوں اور جرت بھی نہ کریں آئینہ میرے کسی سیاسی مخالف کے بارے میں مجھ سے اس طرح کا سوال کریں۔ میں موجودہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ارادہ بنا لیا ہے، مجھے معلوم تھا کہ میری اور شاید ایک دو اور لوگوں کی گرفتاری کے بعد آپ نیب قانون میں بنیادی تبدیلیاں کریں گے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری اور میرے بھائی کی گرفتاری پر گزارا کر لیں۔ شہباز صاحب پہلے ہی گرفتار ہیں، مجھے شک ہے کہ اب بیلنس کرنے کے لیے آپ کے لوگوں کو پکڑا جائے گا، اور یہ بیلنس کرنے کی روایت ٹھیک نہیں ہے۔ میں مذاقاً یہ بات نہیں کر رہا، میں نہایت سنجیدگی سے اور درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں نیب جیسا متنازع ادارہ ہی صفائی کرے گا جس کے بارے میں تمام سیاسی جماعتیں اور قانونی ماہرین کہہ چکے ہیں کہ نیب کا قانون ہی غلط ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بلا امتیاز احتساب زیادہ تر سیاستدانوں کا ہی ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں ملک احمد خان صاحب، مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ریٹائرڈ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ادھر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب، تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما ہیں اور اکانومی کے اوپر جو ہے ان کا ایک ہولڈ ہے، مگر آج اور بھی ان سے بات کریں گے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سلیم صافی صاحب، آپ سب ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، یہ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سلیم صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ فواد چودھری صاحب نے جو یہ بیان دیا کہ جی کم از کم
हमारा कल्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और PMLN का और बाकी जमातों का मुख्तलिफ है, तो हमने उनका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लिया, तो जो बैलेंसिंग एक्ट है कम अज़ कम वो एक तरीके से ठीक हो गया। आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो देखें कि पहले से मेरी शूरी ये राय है कि ये तीनों जमातें एक ही तस्वीर के मुख्तलिफ रुख हैं। तरीक़ा वारदात में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आज भी अलीम ख़ान साहब की गिरफ़्तारी से आपने देख लिया कि इन मामलात में तीनों का रिकॉर्ड एक जैसा है। मसलन नवाज शरीफ साहब के ऑफशोर का बड़ा चीखो पुकार हो रही थी बैरून मुल्क असासों की। आपने जहांगीर तरीन का भी देख लिया, आपने इनका भी देख लिया, अभी आपने खान साहब की सिस्टर का भी देख लिया। तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी से उठने वाली एक जैसी जमातें हैं। फ़र्क सिर्फ ये वाक़या होता है कि कभी एक लाडला बन जाता है, दूसरा मखजूब बन जाता है, कभी दूसरा लाडला बन जाता है, तीसरा मखजूब बन जाता है, और फिर जो मखजूब होता है वो लाडला बनने की कोशिश करता है। मसलन जिस तरह इस वक्त मुस्लिम लीग नून है तो वो PTI की जगह लाडला बनने की कोशिश कर रही है। PTI की कोशिश ये कि उसके लाडले की हैसियत बरकरार रहे। जरदारी साहब ने अभी तक लाडला बनने की कोशिश की, और फिर पाकिस्तान में एहतसाब या अकाउंटेबिलिटी भी कभी भी मेरिट पे नहीं हुई है, खुसूसन जब तक मैं इस फील्ड में आया हूँ। बल्कि एहतसाब को जो ताकतवर इदारे हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को सीधा करने के लिए या कदम में लाने के लिए वो इस्तेमाल करती रहती है। अब इसीलिए अब नैब को आप देखें तो पहली बात तो ये कि ये कौमी एहतसाब ब्यूरो की पैदाइश एक सियासी तौर पर नाजायज़ वक्त में नाजायज़ तरीके से हुई, बिल्कुल हुई, 1999 में हुई। हाँ। डिक्टेटर ने इसको बनाया जिसकी खुद अपनी हुकूमत जो थी वो नाजायज़ थी और डंडे की जोर पे आई थी। फिर आप देखें कि उस वक़्त, और सिविलियन नहीं, उस वक़्त इस इदारे के जो फौजी सरबराह थे वो किताबें लिख चुके हैं, वो इंटरव्यूज़ दे चुके हैं कि किस तरह इस इदारे को उस वक़्त मुस्लिम लीग काब बनाने के लिए, पेट्रियाट बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी जमातों के बाद बाज़ वक़्त हम ये कहते हैं कि इनके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि दरमियान में मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत आई, दरमियान में पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई, और उन्होंने इस जालिमाना और किसी हद तक जाहिलाना कानून को उसको न ख़त्म किया न रिवाइज किया, बल्कि उस वक़्त जब आपका मुखालिफ उसके निशाने पे होता है तो वो उस पे खुश रहता है। फिर अभी आप देखें कि इससे पहले भी मसलन ये अलीम खान साहब के मामलात या ये बाकी सारे लोगों के, ये क्या नैब को पहले नजर नहीं आ रहे थे? ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इलेक्शन से पहले जी इसको नैब ने पूरी तरह उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। फिर इस वक्त जो नैब का रोल बन गया है उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है। उसके नतीजे में आप देखें कि आपका ब्यूरोक्रेसी कोई काम नहीं कर रहा, आपके मुल्क से इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, सरमाया भाग रहा है, बाहर के इन्वेस्टर का आना तो दूर की बात है। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत है। और ख़ुद आप देखिए कि हज़ारों वाक़यात आपको ऐसे मिलेंगे कि ये इदारा लोगों को ब्लैकमेल करने का एक ज़रिया बना हुआ है और ख़ुद सबसे ज़्यादा लायक एहतसाब है। अगर पाकिस्तान में कभी एहतसाब का अक्रॉस द बोर्ड और मुनसिफाना निज़ाम बने जो सब अफराद पे और सब इदारों पे मुहित हो, तो आप देख लेंगे कि ये शायद मौजूदा नैब के जो हुकाम हैं इनमें भी ज़्यादातर जेलों में पड़े होंगे। अच्छा अमजद शोएब साहब, जिस तरह सलीम साफ़ी साहब कह रहे, बहुत सर्जिकल एक्सपर्ट्स हैं, वकला हैं, वो उनसे बिल्कुल जो है इत्तेफाक करते हैं और वो समझते हैं कि जो नैब का कानून है वो भी ठीक नहीं है। और कैसे ठीक होगा जब एक कानून के अंदर आपको वादा माफ गवाह बनने की भी इजाजत हो? तो आप क्या समझते हैं कि अगर एहतसाब होना चाहिए तो क्या हमारी अदालतें काफी नहीं? देखिए, अदालतें तो अब भी यही काम कर रही हैं, लेकिन नैब जो है वो तहकीकात का काम करता है और जो कवानीन है वो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का हक है, जब चाहें बदल दें। जैसे भी सलीम खुद कह रहे थे कि ये हैं ऐसी लायक इसलिए कि उन्होंने कभी कवानीन को बदलने की कोशिश नहीं की, और जब दूसरा फंसता है तो ये बाहर बैठ के तमाशा देखते हैं। ये सारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कवानीन को रिव्यू कर लें। कवानीन जो है वो जाहिलाना नहीं होने चाहिए जैसे सलीम कह रहे, लेकिन कवानीन सख्त जरूर होने चाहिए, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम जहां भी कहीं हुआ है वो आसानी से नहीं पकड़ा गया। और जहां तक नैब का ताल्लुक है, परफॉर्मेंस बिल्कुल सलीम भी ठीक कह रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड है, इस वजह से
کہ آپ دیکھ لیجئے بعض کیسز جو ہیں جیسے بھی راجہ پرویز اشرف کا ہے اور یوسف گیلانی وغیرہ کا، وہ پچھلے 6 سال سے لٹکے ہوئے ہیں. کیا یہ مینڈیٹ تھا نیب کا؟ وہ ان کو الیکشن بھی نہیں وہ لڑ سکیں گے، ان کے اوپر اور بھی پابندیاں ہوں گی، لیکن کیسز. مگر آپ بائی اینڈ لارج یہ جو نیب کا قانون ہے اس کے حامی میں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، کوئی بہتر احتساب کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے؟ ختم نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کبھی بھی عدالتوں کا بھی کیا کریں؟ عام عدالتیں مطلب ٹیررسٹ کے لیے آپ نے اینٹی ٹیررزم کوڈ، ملٹری کوڈز بنا دیے، پھر کرپشن کے لیے آپ نے نیب بنا دیا، تو پھر جو ہماری باقی عدالتیں وہ کیا کریں؟ نہیں، نیب عدالت نہیں ہے. نیب تو عدالت میں کیس لے کے جاتا ہے، ریفرنس عدالت میں جاتا ہے. بالکل، مگر نیب کی خاص عدالت ہے نا جی. گونگا وکیل نہیں نیب کا خاص قانون ہے، وہ ایک الگ قانون کے تحت چلتا ہے. میری بات تو سن لیجئے. نیب سے بری ہوتا آدمی، نیب سے گونگا وکیل نیب پیش کرتا ہے اور عدالت اس سے پوچھتی رہتی ہے، وہ آگے سے بولتا نہیں تو کیس ختم ہو جاتا. کیسز تو عدالتوں کے ذریعے ختم ہوتے ہیں. آپ زرداری صاحب کا کیس دیکھ لیجئے، نیب نے وہاں پہ 2 ریفرنسز میں فوٹو کاپیاں لگائیں، پہلے میں فوٹو کاپیاں لگائیں، کیس ختم ہوا. دوسرے میں پھر لے کے گئے فوٹو کاپیاں، وہ بھی کیس ختم ہوا. چلو آپ کو نیب کی کارکردگی کے اوپر ایک طریقے سے آپ کو objection ہے، باقی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. am I right؟ مگر نیب کا قانون ہونا چاہیے، آپ ہی کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ادارہ اگر آپ نے بنایا ہے تو ہر روز ہر آئے دن اس کی کارکردگی کو امپروو کرنے کی طرف سوچنا چاہیے. قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو آپ پھر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی خرابی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ظالمانہ ہے تو اس کو ریوائز کر لیں. ملک احمد صاحب، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں. ملک احمد صاحب، اس کی کیا ایک طریقے سے گمشن ہوگی کہ نیب کے قانون کے اندر آپ ترمیم لے کے آئیں؟ اب ایک کمیٹی بھی میرا خیال ہے بنی تھی، if I'm not wrong، کہ جی نیب کے قانون کے اندر ہمیں ترمیم لانی چاہیے. اب ہر طرف سے سارے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کا قانون تو صحیح نہیں ہے. اب کس میں وہ ہمت ہوگی کہ اس کے اندر ترمیم لائیں اس پوائنٹ کے اوپر؟ شکریہ منیزہ. دیکھیں، پہلے تو اس غلطی کے اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ غلط ہوا پچھلے 10 سال میں جب مسلم لیگ کی حکومت تھی تو ان کو کرنا چاہیے تھا اس لاء کو امینڈ، اور ضرور کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ جمہوریت کی بنیادی اساس ہے کہ ایک اکاؤنٹیبل سسٹم ہونا چاہیے. لیکن جس کے متعلق یہ ہسٹوریکل ایویڈنس آپ کے پاس ہو کہ وہ لاء ایز اے ٹول یوز ہوتا رہے ٹو ریموو دا انکمبنٹ گورنمنٹس، اور جب سے اس کی کریشن ہوئی سنس 1999، اور یہ قطع کلامی معاف میں نے تو نہیں کرنا تھا نا امینڈ، وہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کرنا تھا، تو آپ نے نہیں کیا. میں تو اس کو اپنی ناکامی کے طور پہ قبول بھی کرتا ہوں اور مانتا بھی ہوں کہ یہ سخت نالائکی تھی. تو اب کیا ہوگا؟ چونکہ ایک کمیٹی جو بنی اس کا صرف ایک اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے. اس کے ساتھ آگے چلتے ہوئے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ جب پیپلز پارٹی نے جب کراچی میں یہ معاملہ اٹھا سندھ اسمبلی کے اندر، تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ انکروچمنٹ ہے آن پروونشل لاز، اور یہ بھی کہا کہ جہاں پہ 2 لاز آئیں گے، ایک فیڈرل اسٹیٹیوٹ ہوگا اور ایک پروونشل ہوگا، تو وہ بیسیکلی فیڈرل لا جو ہے یہ آرگومنٹ دی گئی کہ وہ پریویل کرے گا. سندھ ہائی کورٹ نے شاید یہ فیصلہ دے دیا. تو اس کے نتیجے میں پروونشل فنڈز کی بات آئے گی کہ جن اخراجات کا تخمینہ صوبائی اسمبلی لگاتی ہے، تو اگر اس کو ایک فیڈرل ایجنسی ریکور کرے گی تو وہ ان کی ری امبرسمنٹ کیسے کرے گی. تو یہ بحث تو پہلے کھلی کہ اس لاز کے اندر سکم کیا ہے. پھر یہ لا ایسا ہے جو ایک پروسیکیوٹر کا اختیار دے رہے، پھر یہ لا ایسا ہے جو ایک انویسٹیگیٹر کا اختیار دے رہے، پھر یہ لا ایسا ہے جس کو ایک کورٹ کا اختیار، جس کے جوڈیشل اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں. میرا سوال کا وہی ہے کہ اب کیا ہوگا، کون جو ہے اس کے اندر ترمیم کے لیے آمادہ بھی ہوگا؟ میں آپ کو وہی آپ کو سجیسٹ کرنے کو. دیکھیں، اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس لا کی موجودگی میں جو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا لا ہے، یہ کوئی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا قانون نہیں ہے جس کے امپلیکیشنز پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کرنے کے نکلتے ہیں. یہ تاریخ کے اندر چاہے وہ الیکٹڈ باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈیننسز ہوں، یا پبلک ریپرزنٹیٹیوز آرڈر فار ڈسکوالیفیکیشنز ہوں، یا وہ کوپا ہو، یا وہ ڈریپ ہو، 1947 سے لے کے آج تک احتساب کا ادارہ صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، چاہے وہ کسی بھی نام سے قانون بنا لیں. اب اگر اس قانون کو آپ نے تبدیل کرنا ہے، میرا اس میں صرف اتنا میری سجیشن ہوگی
کہ یہ سونر اور لیٹر، آج میں تو وکٹم ہوں اس کا، اور کچھ لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں کل وہ بھی وکٹم اور اسی دور میں وکٹم ہو جائیں گے. جی ہمارا یہ خیال صرف اتنا ہے کہ اگر کسی کی کرپشن کسی نے کی ہے تو ضرور جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ملٹری کا ڈپارٹمنٹ ہے، پلیز ریپ اپ کریں تاکہ میں آگے بھی بڑھ سکوں. جی اپنی میں آپ کو سجیشن دے رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ تو آگے چلے جائیں، پھر آ جائیں گے اس پہ. نہیں آپ پوری مکمل کر لیں تاکہ میں وقفہ بھی لے سکوں. جی دیکھیں، جو جوڈیشری ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارا انسٹیٹیوشنل میکنزم بڑا سٹرونگ ہے، تو یعنی یہ سجیسٹ کر رہے ہیں. ملٹری کہتی ہے ہمارا اپنا کورٹ مارشلز کا، اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بڑا سٹرونگ ہے. یعنی یہ دو ادارے تو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو انٹرنل میکنزم ہیں جن کو ڈپارٹمنٹس خود سے ڈیل کرتے ہیں وہ زیادہ ایفیکٹو ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایفیکٹیونیس باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر آ سکتی ہے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیا مطلب کہ پارلیمنٹ خود اپنا احتساب کرے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو آ جائے وہ خود اپنا احتساب کرے؟ نہیں دیکھیں، پارلیمنٹ کی جو احتساب کا سلسلہ ہے اس میں تو آپ کا کامن لا آپ کا اپلیکیبل ہے نا. پہلے آپ کے یہ تو ڈبل جیپرڈی کے مترادف بھی ہے. پھر آپ کون سے اداروں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو اپنا احتساب خود کرے؟ میں تو سیدھا اشارہ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں بیسیکلی پولیٹیشنز تو ایک پارٹ آف اٹ ہے نا جی. ان کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیٹیشنز بڑے تھک سکن ہیں، ان کو میں آپ کی بات نہیں سمجھ رہی ایکچولی. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں سمجھا دوں گا. دیکھیں، پولیٹیشنز کا معاملہ یہ ہے کہ پولیٹیشنز کے خلاف تو آپ کا ایگزیکٹلی ایک یہ نیب کو صرف کر ہی پھر اس لیے دیں کہ نیب جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کی پوچھ گچھ کرے گا. اگر تو کچھ ادارے اپنے، یعنی اگر فوج ہے فار ایگزامپل یا جوڈیشری ہے، تو وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا انسٹیٹیوشنل میکنزم بڑا سٹرونگ ہے، نیب کے لاز وہ اپلیکیبل نہیں ہوں گے. تو جو ہمارے انسٹیٹیوشنل میکنزم کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیسز ہوں گے کیا وہ بہتر ہیں؟ اگر وہ بہتر ہیں تو پھر اس انداز میں باقی ڈپارٹمنٹس کو تو علیحدہ کر لینا اگر سجیسٹ کرنا ہے تو. اچھا، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. پیچھے رہ گیا پولیٹیشنز کا پیچھے رہ گیا پولیٹیشنز کا معاملہ، تو ان بیچاروں کو تو جیسے مرضی پکڑتے رہے. ٹھیک ہے. اب صداقت عباسی صاحب، اگر واقعی میں انٹرنل میکنزمز اتنے اچھے ہیں فوج کے، جوڈیشری کے، تو پھر ٹھیک ہے، باقی ادارے بھی اپنی اپنی جو ہے احتساب کریں. یہ کہہ رہے ہیں ملک احمد صاحب. نہیں، مجھے تو آج وزیر ہمارے گرفتار ہوئے ہیں اور مجھے رونا دھونا کہیں اور سے لگ رہے ہیں. میرے بڑے اچھے وہ دوست بھی تھے، اور جو آپ ایک مثال دیکھیں ایک سیاست کی، میں انسان کے اوپر بات اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا عدالتی نظام اتنا فالٹی ہے، لوگ پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں. آپ کا پولیس کا نظام اتنا فالٹی ہے، لوگوں کو گولیاں پڑ جاتی ہیں. ایف بی آر کا نظام اتنا فالٹی ہے. مجھے ذرا اگر بات کرنے دیں 2 منٹ کی، 1 منٹ کی. ایف بی آر کا نظام ہے کہ لوگوں کو نوٹسز ملتے ہیں اور لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. جب کوئی بڑا بندہ اسی قانون کے تحت، جس کے تحت وہ حکومت کرتا ہے، مزے کرتا ہے، پروٹوکول انجوائے کرتا ہے، جب کوئی بڑا بندہ آ جائے تو سارے اس کے حمایتی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے وہ وزیر تھے، ہمارے وہ دوست تھے، ان پہ الزام لگا، ان کو نیب نے اریسٹ کیا. وہ اپنا آپ خود ثابت کریں. اور جو انہوں نے کردار آج شو کیا، آج نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ خود ریزائن کر دیا. تو مثال تو یہ قائم ہوئی نا کہ شہباز شریف صاحب کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ انہوں نے رو کے دبا کے پورے پروسیس کو جیم کر کے بنایا، اور آج وہ بیٹھ کے اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں خود وہ ملزم ہیں، انڈر اریسٹ ہیں، اور وہ بیٹھ کے اداروں کو ان کو بلا کے ان کی کلاس لے رہے ہیں. یہ آپ کا نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے یہ ثابت کر دیا، میں سلیم صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ یہ بالکل مختلف جماعت ہے. یہاں پہ ایک وزیر نے استعفیٰ دیا، دوسرے وزیر نے استعفیٰ دیا، آج تیسرے وزیر نے خود ریزائن کر دیا. حالانکہ علیم خان صاحب پہ کچھ ثابت ابھی نہیں ہوا، ابھی وہ اریسٹ ہوئے ہیں، ابھی ریفرنس بھی نہیں ہوا. وہ جو مثالیں ہمیں دیا کرتے تھے، تو وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرق ہے. اور بالکل جمہوریت میں اکاؤنٹیبلٹی سخت سے سخت ہونی چاہیے. ایسی جمہوریت میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل نہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں جمہوریت میں فالٹ ہے. کیا یہ خاندانی جمہوریت ہونی چاہیے؟ خاندانی نہیں، میں یہ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں سب نظام فالٹی ہیں، لیکن ان کو امپرومنٹ کرنی ہے، آہستہ آہستہ ہوگی. ہرگز واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیب کا قانون ختم ہو جائے. اس کے جو نقصانات ہیں، ترمیم ہونی چاہیے، اس میں ترمیم بالکل ہونی چاہیے. کون کرے گا؟ پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے. آج ہم کریں گے.
اچھا آپ لوگ کریں گے نیب میں؟ بالکل کریں گے، جو نیب میں جو لکوناز ہیں ہم اس کو ٹھیک کریں گے، لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، واویلا مچانے کی کوئی بات نہیں ہے، سارے فالٹی نظام آہستہ آہستہ امپروو ہوتے ہیں، جن کے پاس الزام ہیں ان کو اپنا حساب دے کے آگے نکلنا چاہیے، کوئی اس پہ واویلا نہیں ہو، کوئی سیکریٹ کاؤ نہ ہو، کوئی اس پہ جو ہے نا وہ اچھی آپ نے بات کی کہ کوئی سیکریٹ کاؤ نہ ہو، مگر تعجب کی بات ہے ناظرین کہ ایک جماعت کے جب وہ اریسٹ ہونے جاتے ہیں تو دوسری جماعت کے لیڈران کو کیسے پتا چل جاتا ہے پہلے سے ہی کہ یہ ان کی بھی گرفتاری ہونے والی ہے؟ یہ ہم سوال رکھیں گے سب کے سامنے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سلیم صافی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیسے باقی دیگر جماعتوں کے لیڈران کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی فلانے لیڈر کا اب اریسٹ ہونے والا ہے؟ آپ نے دیکھا، ہم نے ایک کلپ بھی چلایا کہ کیسے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جی علیم خان صاحب کا نام تو انہوں نے نہیں لیا، مگر ان کا کہ حکمراں جماعت سے لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا، اور مجھے نیب کے حکام جو ہیں وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے علیم خان کے بارے میں۔ تو اب یہ بیلنسنگ جو ایکٹ ہے آپ خدا کے واسطے سے باز آ جائیں۔ نہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کسی کی گرفتاری اور کسی کی رہائی جو ہے نہ تحقیقات کے نتیجے میں ہو رہی ہے، ٹھیک، اور نہ پروفز کی بنیاد پہ ہو رہی ہے، یہ سارا جو ہے سیاسی بنیادوں پہ اور اداروں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر پولیٹیکل لیڈر کو یہ پتہ ہے کہ میں کیا کروں، کس کیمپ میں جاؤں، کیا زبان استعمال کروں تو نیب مجھے پکڑے گی، اور میں کیا لائن لوں، کس پارٹی میں جاؤں تو میں نیب مجھے نہیں پکڑے گی میرے بھرپور جرائم کے باوجود بھی۔ ہم جیسے طالب علموں کو جو باہر سے بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، مثلا ہم سب کو الیکشن سے پہلے زرداری صاحب جس طریقے سے رول پلے کر رہے تھے سینٹ کے الیکشن میں باقی نواز شریف کے خلاف پی ٹی آئی کے حق میں، تو ہم سب بھی باہر سے کسی اب زرداری صاحب کی بھی بچت ہوگی، ان کی جماعت کی بھی بچت ہوگی۔ اب جب انہوں نے جو لہجہ استعمال کیا ہے تو میں بھی پریڈکٹ کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتی ہیں کہ جی اب زرداری صاحب اور ان کے جماعت کی لوگوں کی خیر نہیں ہے۔ پھر جماعتوں کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ رابطے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے، طاقتور اداروں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتے، تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے اس کے پکڑے جانے کا امکان ہے، اس کا نہیں ہے۔ ابھی بھی میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا، مثلا علیم خان صاحب کا ماضی میں ہم نے بھی یہ اعتراض اٹھایا ہے، علیم خان صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی راتوں رات دولت بڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے صحیح طریقے سے کمائی کی تو جس طریقے سے وہ خرچ کر رہا تھا، جہانگیر ترین صاحب کے بعد اگر کسی دوسرے بندے نے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ علیم خان صاحب ہے۔ مثلا جو پہلا لاہور میں جلسہ ہوا اس میں میجارٹی خرچہ انہوں نے کیا، پھر بعد میں بھی کرتے رہے۔ پھر یہ بھی سوال ہوتا ہے وہ تو نظر آ رہا تھا کہ جب پاناما میں آئے تو ان کے بھی آف شور آئے، باقی کے بھی اس کے آف شور آئے۔ ابھی بھی میرا اپنا تجزیہ یہ ہے اور اندازہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو پولیٹیکل بیسس پہ گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کی کلیئرنس جو ہے وہ شاید بنی گالہ سے ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہ بزدار صاحب کے لیے ایک مصیبت تھے۔ دوسرا اچھا یہ شاید اہم بات کر دی ہے، جو پنجاب میں جو تبدیلی پیش نظر ہے تو شاید اس میں یہ صاحب ایک ہرڈل تھے، اس طریقے سے صداقت صاحب آپ ضرور اس کا رسپانس دیں تاکہ میں پھر آگے بڑھوں۔ دیکھیں میں تو کہتا ہوں ہر بات کو آپ کانسپریسی تھیوری نکالیں تو نکل آتی ہے، سیدھے سیدھے معاملات ہیں، آپ پتہ نہیں ان کے پاس، آپ نے کہا جی کیسے پتہ چل جاتا ہے کون بندہ اریسٹ ہو رہا ہے؟ جب کبھی اریسٹ کسی کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں جو نیب کے مخالفین جماعت والے تو ایک دوسرے جماعت کے حق میں کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں خبریں جرنلسٹ خبریں نکال لیتے ہیں، عدالتوں سے نکال لیتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے نکال لیتے ہیں۔ کیا سعد رفیق کی یہ بات کرنا ان کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ سعد رفیق صاحب پوری کوشش کریں گے، ہر بندے کا ایک سٹینس ہوتا ہے۔ اب ہمارے بھائی ہیں سلیم صاحب کا ایک سٹینس ہے، ان کو ہر بات میں سے وہ اینگل نکال لیتے ہیں۔ ان کی کوشش تھی کسی طریقے سے وہ نیب پہ کیچڑ اچھالیں، ابھی بھی وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ بھی شہباز صاحب کی طرح نیب چونکہ ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے تو وہ اس سے اپنا پوائنٹ سکور لیول کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیدھے معاملے کو کبھی آپ بنی گالہ سے جوڑیں۔ کل تو آپ یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں جی سب کچھ ہونے کے باوجود علیم خان گرفتار نہیں ہو رہے، اس لیے یہ تو بنی گالہ سے انسٹرکشن آ رہی ہیں۔ کل آپ کہتے تھے کہ علیم خان اتنے ضروری امپورٹنٹ ہیں کہ وہ تو اے ٹی ایم ہیں، ان کے بغیر تو بنی گالہ چلتا نہیں ہے۔ میں ذرا اور بھی اس کو واضح کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس عباسی صاحب جیسے لوگوں کی
پی ٹی آئی کے لیے خدمات زیادہ تھی یا کہ بزدار صاحب کی؟ اچھا، بزدار صاحب کو کیوں وزیر اعلیٰ بنایا گیا؟ کیونکہ خاتون اول صاحبہ نے اس کی سفارش کی تھی، ان کے مانیکا صاحب اور ان کی دوستی ہیں، ان کے بڑی ہیں، ٹھیک۔ ابھی بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے ادھر، یہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی، کہ علیم خان صاحب بھی پیرالل چیف منسٹر کے طور پر کام کر رہے تھے، وہ منسٹر کے علاقے میں نہیں رہتے تھے۔ ابھی بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے دباؤ ہے، ادھر چودھری برادران بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں نیکسٹ وزارت اعلیٰ کے لیے، پی ٹی آئی کے اندر بھی باقی لوگ ہیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو خود یہ بزدار کی حامی اس وقت پاکستان میں ایک قوت ہے، صرف ایک قوت ہے، نہ پارٹی کے اندر کوئی ہے نہ کوئی اور ہے، پولیٹیکل لیڈر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کس کو لگاتا ہے، اس کے پیچھے وہ ہم مانتے ہیں، سٹوریز کا مگر جنرل امجد شعیب صاحب سے میں پوچھوں گی، نہیں ایک اہم سوال میں ان سے پوچھوں گی ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب سے کہ دیکھیں ایک سلیم صافی صاحب کی بات تو ٹھیک ہے، ابھی تک نہ کوئی ثبوت آئے ہیں نہ کوئی گواہ پیش آئے ہیں، یہ آپ نے شک کی بنیاد پہ لوگوں کو جکڑ کے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اب کم از کم قانونی طریقہ تو ٹھیک ہونا چاہیے نا امجد شعیب صاحب، ورنہ لوگ تو یہ بات کہیں گے کہ یہ سیاسی بلیک میلنگ ہے جس طرح کے سلیم صافی صاحب نے بیان کیا۔ جہاں تک علیم کا تعلق ہے، علیم خان کا تو کیس بڑے عرصے سے چل رہا تھا اور نیب کچھ نہ کچھ تحقیقات کر رہا تھا، جو کچھ آپ نے نیب کے سرکولر سے پڑھ کے بتایا اس سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے ان کے اثاثوں کے بارے میں کافی ساری انفارمیشن اکٹھی کی ہے، تو اس کی بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پتہ کیسے لگ جاتا ہے، دیکھیں سعد رفیق تو نیب کے پاس تھا، نیب کے قبضے میں تھا، اور نیب والوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا علیم خان کے بارے میں کہ اس کے یہ کیسے ہوا اور وہ کیسے، اور اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن مانگی تو اس کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ عام حالات میں تو ہم کسی کا نہیں یہ کہہ سکتے کہ اس کو نیب پکڑ لے گا یا پکڑے گا۔ علیم خان کا تو کیس جو ہے وہ کچھ تھوڑا بعد نظر بھی آتا تھا، اور آپ ٹویٹ نکال کے دیکھ لیجئے حمزہ شہباز کے، وہ یہ کہتا ہے اور اس کے بیانات بھی ہیں کہ جیسے علیم خان کو گرفتار کریں گے ہم اس دن سمجھیں گے کہ احتساب ہو رہا ہے، اب جب ہو گیا ہے گرفتار تو ہم اس میں بیٹھ کے تو ابھی سازشیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تو وہ کیوں۔ اچھا نہیں، مگر ادھر مجھے وقفہ لینا ہے، مگر بہت سارے اور بھی سوالات ہیں، جس طرح کہ سلیم صافی صاحب نے بھی بہت سارے سوال کیے ہیں کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ مونس الہی صاحب کے خلاف بھی ایک تحقیقات ہو رہی ہے۔ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے اس نیب نے جب پیپلز پارٹی والوں کے خلاف کیا تو یہ بھی ہمارا موقف تھا، جب اس وقت مشرف صاحب کے دور میں یہ کر رہا تھا تو میرے کالم ریکارڈ پہ میرا یہی موقف تھا، کیونکہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ اسلام کے اصولوں کے بھی خلاف ہے اور موجودہ مہذب دنیا کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ پھر ابھی بھی دیکھیں ہم نے نہ وزیر بننا ہے نہ مشیر بننا ہے کہ ہم اس کے ہاں میں ہاں ملائے، خود ان کے حکومت کے ترجمان وزیر اطلاعات اس کے بارے میں کیا کہہ چکے ہیں، باقی اچھا آج سے صرف نہیں 6 مہینے پہلے کی 6 مہینے پہلے کی یہ وقفے کے بعد ہم جو ہے بات چیت جاری رکھیں گے، وقفہ لیجئے جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک احمد خان صاحب بریک سے پہلے سلیم صافی صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاید اس لیے علیم خان صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی بھی نظریں تھیں چیف منسٹر کے اوپر، تو آپ تو پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کافی قربتیں آپ کی پارٹی کی ہونی شروع ہو گئی تھیں جو ہمیں خبریں ملی ہیں پرویز الہی صاحب کے اوپر، تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیونکہ مونس الہی کے اوپر بھی تو کیسز چل رہے ہیں نا، ان کے اوپر بھی تو تحقیقات ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں منیزے آپ کی اجازت سے میں عباسی صاحب کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں علیم خان صاحب کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے، اور مجھے کرنے میں یار کوئی نہیں، میرے وہ دوست ہیں، سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے اپنی جگہ لیکن میری ان سے دوستی ہے جی۔ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، یہاں دوست کم ہیں اور بھائی بہت۔ یہ جتنی پی ٹی آئی کی کریشن ہے اس کی پوری فاؤنڈیشن میں، اس کی بنیادوں میں علیم خان کے پیسے ہیں، تو پھر تو یہ ساری جماعت کا جس کا سٹرکچر ہی اتنے گندے پیسے سے بنا ہوا ہے اس کو اڑا دینا چاہیے، پھر ان سب کو ریزائن کرنا چاہیے، پھر خالی علیم خان کا ریزگنیشن کیوں؟ Now that is an important question. صداقت صاحب that is an important question، اور میرے پاس وقت بہت کم ہے اس لیے میں کنکلوڈنگ ریمارکس ان کی بے بنیاد بات ہے
کہ علیم خان کو اگر پیسے لگیں تو آج ہمیں ان کو یہ تو فارمیٹیو سٹیج سے لے کے علیم خان نے اس کو سپین فوڈ جواب سن لینا ملک صاحب، جس طرح نواز شریف صاحب کو اب باجماعت عدالتوں کے باہر وہ کھڑے ہو کے دفاع کرتے تھے، اس طرح ہمیں علیم خان کا دفاع کرنا چاہیے. ہمیں بھی آج کہیے تھے کہ سن لینا سر، اب جواب بھی سن لینا کہ نیب کے پال کاٹے اور نیب کے ناخن کاٹے. ہماری تو کیا دیتے ہیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائیوں کی بوقات ہے، دوست ایک آدھا بھی نہیں ہے. سر آپ سن لینا، کوئی تو اس کی بات کرو. اچھا ہم پھر تو ہمیں آپ کی طرح جس طرح آپ باجماعت ہو کے نواز شریف صاحب کی ذاتی کرپشن کو دفاع کرتے تھے، ہمیں تو دفاع کرنا چاہیے. وہ بیچارہ بے گناہ پکڑ کے اندر ڈال دیا، آج وہ بے گناہ اس کا اچھا ایک سیکنڈ، اچھا گرفتار ہوگا. آج وہ بندہ ٹھیک ہے، مگر صداقت صاحب جس دن میرا وقت بالکل کم رہ گیا ہے. جنرل صاحب اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو ملک احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر پیسے اس کے نہیں ٹھیک تھے، کرپٹ تھے، تو پوری جو پی ٹی آئی جن کو انہوں نے فنڈنگ دی ہے وہ بھی غلط پیسوں پی ٹی آئی صرف عمران خان کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. چلے یہ پوچھ لیتے ہیں جنرل صاحب سے. میں آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں اس نے کہا دی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ فیصلہ اب عدالتیں جب کر دیں گی تو پھر تو کوئی وزن بنتا ہے کہ اس کے بعد اگر پی ٹی آئی پیسے لے تو آپ کہہ سکتے ہیں. جو ماضی میں لیے اس کا کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا. نہیں ماضی کا تو یہ ابھی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر 70 کیس آئے ہیں، تو پچھلے پیسے اب پی ایم ایل این سے سارے نکلوائے جائیں کہ پی ایم ایل این اگل دے سارے پیسے جو ویسے بائی دی وے نیب کے اندر یہ بھی ہے، پلی باگین والا بھی ہے. تو پارٹی کی بات کر رہے ہیں نا. اچھا ملک صاحب کی بات ہے ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے، میرے پاس 30 ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے، اس کو آپ گرفتاری پہ کر کے ہم تو اپوز کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ میری بات سنیں. لاسٹ کامنٹ، پی ٹی آئی کو کم از کم اتنا تو کریڈٹ دیں کہ وہ علیم خان کی کرپشن کو دفاع نہیں کر رہے. ٹھیک ہے